السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر درس میں ہم انشاءاللہ ایک سوال کا جواب دیکھیں گے۔ یہ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا، ہمیشہ کی جو سزا کیوں رکھی ہے، جبکہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، گناہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو سزا ہمیشہ کی کیوں ہے؟ سب سے پہلے کہ جہنم کی سزا ہمیشہ کی سب کے لیے نہیں ہے، بعض گناہوں کے لیے ہے، سب گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے کہ جہنم ہمیشہ کی ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ سپوز کرو کہ کوئی ایک مرڈرر ہے جس نے مرڈر کیا، معصوم انسان کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے لیے اس نے گن لے کر گولی چلائی، اور گن کی گولی چلانے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو گناہ کتنے سیکنڈ کا تھا؟ 1 سیکنڈ۔ لیکن اس کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا ملے گی۔ اب وہ عمر قید کی سزا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا، میں نے تو 1 سیکنڈ گناہ کیا، مجھے 1 سیکنڈ کے لیے جیل میں رکھو، یا 5 سیکنڈ رکھ لو، 10 سیکنڈ رکھ لو، تو عمر قید کیوں؟ تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی عمر قید کے بعد بھی جو معصوم کا قتل ہوا اس کے ساتھ انصاف تھوڑی ہو گیا، وہ بچوں کے ابا تھوڑی واپس آ جائیں گے، اس کی بیوی کے شوہر تھوڑی واپس آ جائیں گے، وہ تو انصاف تو نہیں ہوا نا۔ لیکن پھر بھی اسے عمر قید رکھتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہو جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ گناہ اور سزا سیم سائز کا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے چوری کرنے میں اگر 15 منٹ لگائی تو اسے تھوڑی 15 منٹ جیل میں رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ امتحان جو چل رہا ہے ہمارا، یہ امتحان ایک چھوٹی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، 25 50 60 70 80 اتنے ہی سال ہم جی لیتے ہیں، اس کے اندر جو کام کرو گے اس کا بدلہ ملے گا ہمیں۔ اب میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی اگر دنیا کے اندر کوئی چیز پرکھتے ہیں، تو جیسے پوری اگر مان لیجئے پورا گیہوں کا لاٹ ہے، تو ایک ایک دانہ نہیں چیک کیا جاتا ہے، تھوڑا سیمپل لے کے چیک کیا جاتا ہے، سیمپل چیک کر کے ہمیں معلوم پڑتا ہے اچھا سیمپل ایسا ہے تو باقی ایسا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان جو کام کرتا ہے اس کے بیسس پر، بنیاد پر اس کے جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم بھی مل سکتا ہے، جنت اور جہنم دونوں کے راستہ ممکن ہے اس کے لیے۔ اب یہ زندگی، اب سوچو کروڑوں سال کی ہوتی تو کیا ہمارے لیے آسان ہو جاتا امتحان یا اور مشکل ہو جاتا؟ یہاں تو بس ہمیں اپنے دل کو تھوڑا سنبھالنا ہے، سیدھے راستے پہ رہنا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے، غلط راستوں سے بچنا ہے۔ کتنے ہیں؟ 25 50 60 70 80، یہی نا۔ یہی زندگی اگر کروڑوں سال کی ہوتی تو کیا کروڑوں سال کی سزا صحیح ہو جاتی پھر؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی تھوڑی ہے، یہی اچھا ہے ہمارے لیے کہ اتنی زندگی بس ایمان کے ساتھ گزار لو، نیک عمل کر لو، اور پھر ہمیشہ کی خوشی ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ نے سزا دینے کے لیے بنایا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ بتایا، سورہ ہود میں سورہ 11 آیت نمبر 114، الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، سوائے وہ جن پر اللہ رحم کرے، اور اسی وجہ سے رحم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے رحم کرنے کے لیے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ تو چاہتا ہے ہم بچیں، تو اسی لیے عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد سب کو پیدا کیا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچیں، اسی لیے تو پیغمبروں کو بھیجا، اسی لیے تو اتنے سارے معجزے، اسی لیے تو قرآن، اس لیے تو فطرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس فطرت پہ پیدا کیا؟ ایک بالکل صاف فطرت پہ۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مجرم بن کے پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں بچانا چاہتے ہیں، لیکن انسان ہے نا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سنیے، انسان کیا چاہتے ہیں نا، ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا چاہتے ہیں، حساب نہیں دینا چاہتے ہیں، مطلب جرم پہ جرم کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، غلط راستے پہ جینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو، تو وہ پکڑ سے بچنے کے لیے انکار کا راستہ لیتے ہیں۔ مطلب چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی گرفت نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، ہم جو چاہے کریں دنیا میں، ہماری کوئی پکڑ نہ ہو، اور اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں وہ لاتے ہیں کہ اللہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ ارے بھائی تم دیکھو تم سے کیا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے بتاؤ؟ اگر ایسا ہوتا کہ سب 5 فٹ والے جتنے ہیں سب جنت اور 6 فٹ والے سب جہنم، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ میری ہائٹ کا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا، یا سب کالے رنگ والے جنت جائیں گے، سب گورے رنگ والے جہنم جائیں گے، اگر ایسا کچھ ہوتا رینڈم تو ہم تو کہہ سکتے تھے اللہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں تھا یہ تو۔ لیکن ہمیں جو چیز کرنے کہا گیا وہ ہمارے لیے کرنا ممکن ہے، ایمان لے آؤ۔ کیا مانگا گیا ہے؟ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ ایک اکیلا ہے، وہی چلانے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ تو یعنی مانگا کیا گیا ہے؟ مطلب آپ دیکھو اسلام کے اندر کیا ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے
کہ سزا بھی جو ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں عذاب نہیں دوں گا یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دیا جائے. تو جب تک رسول نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیج دے، تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے. تو صحیح بات کیا ہے کہ جن لوگوں کو پیغام ملا، انکار کیا، دیکھ کر سمجھ کر انکار کیا، تو وہ لوگوں کے لیے بات ہے. اگر کوئی پاگل ہے تو اس کی تو قلم ہی اٹھی ہوئی ہے، اس کے تو اعمال بھی لکھے نہیں جا رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسا نہیں کہ بھائی کھڑے ہو کے پڑھنا ہی پڑے گا نہیں تو جہنم ڈالا جائے گا. نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. تم اگر مان لو کوما میں ہو تو نماز تم پہ لازم نہیں ہے. نیند کے اندر جو ہے شخص، اس کی تو قلم اٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر گناہ بھی ہو جائے، کوئی چیز اگر ہو جائے نیند کے حال میں تو اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیے ہر چیز میں کنسیڈریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا ہے. اور آپ دیکھو، میں مثال دیتا ہوں. اگر کوئی ایگزام کے بارے میں کہے کہ بھائی ایگزام رکھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی فیل ہو جاتا ہے، اسی لیے ایگزام ہی مت رکھو، کیونکہ ایگزام رکھنا ظلم ہے. ایگزام رکھنے کی وجہ سے اتنے لوگ فیل ہوتے ہیں تو ایگزام ہی نہیں رکھنا چاہیے. تو ہم لوگ کہیں گے نہیں بھائی، ایگزام اس لیے رکھے آتے ہیں کہ کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے ہی تو وہ امتحان ہوتا ہے تاکہ پاس ہو کے کچھ لوگ اچھے نکلیں گے، ان سے فائدہ ہوگا، ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ انسانوں میں ایسے انسان ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے تیار ہے، جو اپنی خواہشات کے غلام بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، جو دنیا کی بس یہ لذتوں میں وقتی طور پہ لگ کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، جو سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے. ایسے ہے اللہ کے بندے، ایمان والے، عمل کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے کہ جاؤ، تمہیں پوری ہمیشہ جنت میں رہوں گے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہاں جو چاہو گے تمہیں ملے گا. وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. جہنم بھی ہے تو جنت بھی تو ہے نا. آپ جنت کا راستہ کیوں نہیں لیتے؟ تو میرے بھائیوں، صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. اور اصل بات، میں آخری دو بات کہہ کر ختم کروں گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے بتایا نا، یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے بتایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو، میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں. اس کے اندر مثال کے طور پر جو ہوتے ہیں نا، بعض لوگ جرم کے راستے پہ جانے لگتے ہیں، غلط راستے پہ، کچھ خواہشیں ہوتی، تمنا ہوتی ہے، مجرم بننا چاہتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے کیا کیا جاتا ہے معلوم ہے؟ کوئی مجرم کو لایا جاتا ہے، بولے کہ دیکھو جو جرم کے راستے پہ چل کے پچھتا کر کے آج ہے، کوئی الکوہولک بن چکا ہے، شرابی بن چکا ہے، وہ آ کے کہتا ہے دیکھو یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے، مت جاؤ اس راستے پہ، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، مت جاؤ اس راستے پہ. تو ہمیں قرآن میں تو جہنمیوں کے مناظر بتائے گئے کہ جہنمیوں کا ایسا حال ہوگا، اس کی ایسی سزا ہوگی جیسے کہ ہو رہا ہے، ایسے بتایا گیا. حالانکہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ ہمیں ابھی سے بتایا تھا کہ تم اس راستے پہ مت جاؤ. جیسے مثال کے طور پہ اب ہم بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے کرے ارے سانپ آ گیا سانپ، تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا نا، بڑے سارے سانپ آ گیا. اب ایک انسان اگر بولے بہت تھکا ہوا ہوں تو بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کے اندر طاقت آ جائے گی. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جہنم کے بارے میں پڑھ کے بھی ہے نا، کوئی انسان جب کمزور پڑ رہا ہوتا ہے یا خواہشات کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا رحم ہے. یہ جو جہنم کے تعلق سے اللہ نے بتایا وہ بھی اللہ کا رحم ہے. آخر بات یہ کہوں گا، یہ سب باتوں کے بعد، اور بہت ساری باتیں، ان میں سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، کہ سب سمجھانے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو، جیسے مثال کے طور پر یہ پین کو میں چھوڑ رہا ہوں، نیچے گر گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک گریویٹیشنل پل ہوتی ہے جو اسے نیچے کھینچتی ہے. اب اگر کوئی کہے میں یہ گریوٹی میں نہیں مانتا ہوں، میں یہ گریوٹی میں نہیں مانتا، اب ایسا شخص اگر بلڈنگ کے اوپر سے گر گیا تو وہ نیچے گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ گرے گا نہیں گرے گا؟ گرے. آپ بتائیے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نہیں مانتا ہے گریوٹی کو وہ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ وہ بھی گرے گا نا، ہے نا. اب وہ مانے نہ مانے، گرے گا تو گرے گا ہی. تو جہنم کو کوئی نہیں مانے نا، کوئی انکار بھی کرے نا، تو حقیقت تھوڑی بدل جائے گی. ریالٹی تو ریالٹی ہے نا. امتحان تو ہے بھائی، حساب ہوگا. مجھے اگر رائٹ ہینڈ اٹھانا ہے تو سیدھا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، لیفٹ اٹھانا ہے تو لیفٹ اٹھا سکتا ہوں. اختیار دیا ہے نا اللہ نے. تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کیا؟ امتحان ہوگا، رزلٹ نہیں آئے گا کیا؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں جو لوگ ایسے خیالات میں پڑے رہتے ہیں کہ بھائی ایسے خیالوں کو چھوڑو، اس کی جگہ وہی عقل استعمال کرو اور صحیح ایمان پہ چلو، صحیح عمل کرو، بچ جاؤں گے، کامیاب ہو جاؤں گے. نہیں تو ریالٹی نہیں بدل جاتی ایسی باتیں کچھ کر کے، ایسی باتیں کہہ کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.